المعصومین 28 رجب امام حسین علیہ السلام نے کن اسباب کی بنیاد پہ اپنے نانا کے شہر کو چھوڑا اور مدینہ سے نکل کر اپنے عالمگیر انقلاب کا پہلا قدم اٹھایا؟ آج ہم اس انقلاب کے چند اسباب اپنے سامعین کے سامنے رکھیں گے جن کی بنیاد امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکل کے رکھی تھی۔ سب سے پہلا اور اہم سبب دینی اور معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس امام حسین کے سامنے تھا، اور امام نے اپنے اس ہدف کی اس وقت وضاحت فرمائی جب آپ حر اور اس کے لشکر سے ملے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حر کے لشکر کو یہ خطاب کرتے ہوئے کہا: من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ ومخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ امام علیہ السلام حر کے لشکر کو یہ خطاب کر کے کہہ رہے تھے، جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو محرمات خدا کو حلال کر رہا ہو اور عہد الہی کی دھجیاں بکھیر رہا ہو، سنت رسول خدا کی مخالفت کر رہا ہو، بندگان خدا میں گناہ و سرکشی کو عام کر رہا ہو، اور دیکھنے والا اپنے قول و فعل میں کوئی تبدیلی نہ لائے، یعنی اپنے قول و فعل سے اس کے ان مظالم اور ان امور کے ساتھ تبدیلی نہ لائے، تو اللہ پہ لازم ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دے۔ پس امام خدا کے حلال کردہ کو حلال کرنے اور حرام خدا کو حرام باقی رکھنے جیسی عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے 28 رجب کو مدینہ سے نکلے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف کوفہ و بصرہ سے جو 30,000 کے لگ بھگ خطوط آئے، ان کا ماحصل بھی یہی تھا: اگر حسین نے ہماری دعوت پہ لبیک نہ کہا تو ہم بروز قیامت اپنے رب سے شکوہ کریں گے۔ اور پھر ان خطوط میں یہ واضح درج تھا کہ حسین جو دینی غیرت اور حمیت کا پیکر ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے دین کی پامالی ہوتی رہے، اور وہ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یزید کے خلاف نہ اٹھے، یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت شکوہ کریں گے۔ یہ وہ پہلا سبب تھا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی دینی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مدینہ سے یزید کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا۔ دوسرا سبب، امام حسین علیہ السلام کی طرف کوفہ و بصرہ سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط کے آنے سے امام حسین علیہ السلام پہ حجت تمام ہو چکی تھی، اور کفر و الحاد، ظلم و جور کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی اور رستہ نہ تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ ان خطوط کے مضامین کے اوپر مشتمل تھے کہ اگر وہ یزید کی حکومت کے خلاف نہ اٹھتے تو اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کو بروز قیامت اس کا ذمہ دار ٹھہراتے، لہٰذا اگرچہ اہل کوفہ کی بے وفائیاں امام علیہ السلام کے سامنے تھیں، لیکن چونکہ مطالبہ اتنا زور پکڑ چکا تھا اور اتمام حجت ہو چکی تھی، اس لیے امام نے مدینہ کو چھوڑ کر یزید کے خلاف کھلے عام بغاوت کا اعلان کیا۔ تیسرا وہ بنیادی سبب جس کی وجہ سے نواسۂ رسول نے یزید کی بیعت نہ کی، وہ اموی حکومت سے اسلام کو لاحق خطرات سے ابدی تحفظ دینا تھا، اور اگر سید الشہداء کھڑے نہ ہوتے تو اموی حکومت اسلام کی جڑوں کو کاٹ دیتی۔ اس لیے یزید نے یہ کہہ رکھا تھا اور اپنی حکومت کے آغاز میں یہ نعرہ بلند کیا تھا: لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ قرآن ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ حساب و کتاب ہے، یہ تو حکومت کا ڈھونک رچانے کے لیے بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا۔
پس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے یزید کے جب اس نعرے کو سنا تو مثلی لا یبایع مثلا کا نعرہ لگا کر کہا میں اپنے مقدس خون سے اسلام کی آبیاری کروں گا۔ پس یہی وہ سبب تھا کہ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اسلام کا نام و نشان مٹنے نہ دوں گا، اور قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک جگہ جگہ پہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے نعرے بلند ہوتے رہیں گے۔ جاہلیت کا دین واپس آ جاتا اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری کوششیں رائے گاں چلی جاتیں، پس امام حسین نے اپنی قربانی دے کر اسلام کو بچایا، اور یہ سچ ہے کہ اسلام محمدی الوجود ہے وہ حسینی البقاء ہے، یعنی اسلام کا وجود تو محمد مصطفیٰ سے چلا ہے لیکن اسلام کی بقا حسین کی قربانی کے مرہون منت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے بار بار کہا تھا حسین منی وانا من حسین۔ یہ وہ تیسرا سبب تھا۔ چوتھا وہ سبب جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے یزید کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، وہ خلافت اسلامیہ کو ان اموی حکمرانوں سے پاک کرنا تھا جو بغیر حق کے منبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بیٹھ گئے تھے، اور اسی خلافت اسلامیہ کے ذریعے امام علیہ السلام معاشرتی عدل و انصاف کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے، اور اہل کوفہ کی طرف جو امام علیہ السلام نے خط لکھے تھے پہلے خطوط میں ہی آپ نے اس سبب کی طرف اشارہ فرمایا کہ مسلمانوں کی امامت اور قیادت و راہبری کے لیے امام و قائد میں کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ امام نے اپنے خط میں یہ لکھا تھا فَلَعُمْرِي، مجھے میری جان کی قسم، مل امام الا العامل بالکتاب، امام وہی ہوتا ہے جو کتاب خدا کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے، والآخذ بالقسط والدائن بالحق، کہ امام وہی ہوتا ہے کہ جو کتاب خدا کا عامل ہوتا ہے، انصاف کا دامن تھامے رکھتا ہے اور حق کو عدل پہ مبنی فیصلے کرتا ہے، اور اپنی ذات کو ذات خدا میں محصور رکھتا ہے اور خدا کے علاوہ کسی کے اوپر نہ ہی توکل کرتا ہے اور نہ ہی بھروسہ کرتا ہے۔ یہ وہ سبب تھا چوتھا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف خروج کیا۔ پانچواں وہ سبب جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف خروج کیا وہ یہ تھا کہ کسی بھی معاشرے اور فرد کی زندگی میں اقتصاد ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور حکومت بنو امیہ بیت المال کو یوں لوٹنے لگی تھی کہ امیر شام نے یہ واضح کہہ رکھا تھا کہ یہ مال خدا ہے اور مسلمانوں کا مال نہیں ہے، اس کے اوپر اگر سب سے زیادہ کسی کو حق ہے تو میں ہوں جسے سب سے زیادہ اس مال خدا کے اوپر حق ہے۔ پس ان اموال کے ذریعے لوگوں کے ضمیروں اور دین کو خریدا گیا، بیت المال کے دروازے ان افراد کے لیے کھول دیے گئے جو اموی حکومت کی مدح و سرائی میں جھوٹی روایات بناتے تھے اور ایسی روایات کی جال سازی کرتے تھے جس سے اہل بیت کی قدر و قیمت کم ہو۔ یہ مال فسق و فجور پہ خرچ کیے گئے، جبکہ پورے عالم اسلام میں بھوک و افلاس کا دورہ تھا، ہر طرف غربت کا عالم تھا، لیکن شام میں بنو امیہ کی کرم نوازیوں سے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ پس امت کو اس اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے اور معاشرتی زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا۔ چھٹا وہ سبب جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا وہ بنو امیہ کے اجتماعی مظالم تھے۔ امن و امان کہیں نظر نہیں آتا تھا، لوگوں کے دل و دماغ میں خوف کا ڈیرا رہتا
اور امت مسلمہ کے ساتھ نفرت و حقارت کا یوں سلوک کیا جاتا جس طرح گھوڑے کی گردن پر نشان لگایا جاتا کہ کہیں وہ گم نہ ہو جائے، پس ان کو اپنی غلامی کے طوق میں جکڑے رکھنے کے لیے وہ ان کی گردنوں کے اوپر مور لگا دیا کرتے تھے، جیسے اور اسی طریقے سے ان کے ہاتھوں پہ بھی مور لگا دیتے تھے، جیسے روم اور حبشہ میں غلاموں کے ہاتھوں پہ اور ان کی گردنوں پہ مہر لگا دی جاتی تھی، جو اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ یہ غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ پس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے مسلمانوں کو عزت و کرامت کی زندگی دینے اور بنو امیہ کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے مدینہ سے خروج کیا۔ یہ وہ اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اسی سلسلے کی آخری ایک قسط جس میں ہم مزید کچھ اسباب کو بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے خروج کیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔